وہ زمین جہاں ہمارے شیعہ نے قدم رکھا ہو، جس زمین پہ ہمارے شیعہ رہتے ہوں، اس شیعہ کی روح کی خوشبو کی وجہ سے یہ زمین گواہ بن جائے گی۔ ہر چیز کا گواہ ہوتا ہے، اور زمین میں سے جو قطعہ گواہ ہوگا، گواہی دے گا، وہ قطعہ ہوگا جس پر ہمارے شیعہ نے قدم رکھا ہوگا۔ آپ کا قدم کتنا بابرکت ہے، آپ کا قدم اس مٹی کو حیات دے رہا ہے، اس مٹی کو زبان دے رہا ہے، اس مٹی کو شہود بنا رہا ہے، اس مٹی کو عرفان کے اس منازل تک پہنچا رہا ہے کہ اسے پتہ چل رہا ہے، اس میں ادراک آ رہا ہے، اس میں گویائی آ رہی ہے۔ اگر یہ مٹی اس منزل تک پہنچتی ہے تو اس مٹی پر جس کی وجہ سے اسے یہ فضیلت ملی ہے وہ کہاں ہوگا؟ آپ کا کیا درجہ ہوگا؟ الا ومن خالفکم منسوب الی ہذہ الآیہ، جو آپ کا مخالف ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا ناصبی کون ہوتا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ ناصبی کون ہوتا ہے، جو امام کو نعوذ باللہ برا بلا کہے، ائمہ اہل بیت کو برا کہنے والا ناصبی ہے۔ امام سے پوچھا ناصبی کون ہوتا ہے؟ کہا ہمیں برا کہنا مشکل ہے، جس کے دل میں ہماری عدوت ہو، ہمارا بغض ہو، وہ ہمیں برا نہیں کہتا، ہمارے شیعوں کو برا کہتا ہے۔ جو ہمارے شیعوں کو برا بلا کہے وہ ناصبی ہے۔ ان کے لیے، ناصبیوں کے لیے، مخالفین کے لیے آیت کا یہ آیت ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے بہت عبادتیں کی ہیں، جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے اب اس زندگی میں، بہت سی عبادتیں کی ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں میں سے ان کو ان عبادتوں کا اجر حامیہ کی صورت میں ملے گا، آتش جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اس لیے کہ خدا کو عمل نہیں چاہیے ہوتا، خدا کو اچھا کام نہیں چاہیے ہوتا، خدا کو اچھے لوگوں کا اچھا عمل چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا نہ ہو، ناصبی ہو، تو اس کا عمل اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا، اس کا جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا اسے آگ میں جلایا جائے گا۔ عمل بغیر محبت اہل بیت کے فائدہ نہیں دیتا ہے، اور بغیر عمل کے محبت اہل بیت ہوتی بھی نہیں ہے۔ اگر ہو تو فائدہ دے دے گی، لیکن ہوتی نہیں ہے۔ اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دل میں محبت تو بہت ہے، میں کسی سے کہوں میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، وہ مجھے کوئی کام کہیں گے، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ اچھا تو تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو تو پھر فلاں کام کرو، وہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ سے محبت بہت ہے، لیکن آپ کچھ کہیں میں آپ کی کال اٹھاؤں، نہیں وہ تو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ محبت نہیں۔ یہ بچے بھی اگر آپ کے اپنا بابا سے کہیں بابا میرے لیے آئس کریم لے کے آئیں، ایک دن لے کے نہ آئیں، کدھر ہیں آپ کے بابا؟ ٹھیک ہے، انہیں آئس کریم کھلائیں آج۔ دوسرے دن پھر کہیں، پھر لے کے نہ آئیں، تیسرے دن پھر کہیں میں بھول گیا، پھر کہیں بیٹا آئی لو یو، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ آئس کریم تو لاتے نہیں۔ یہ بچہ نہیں مانے گا یہ محبت۔ بغیر عمل کے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہو تو قبول ہے، اگر محبت ہو تو قبول ہے۔ کس سے؟ پیرالائز ہے، پڑا ہوا ہے بستر پہ، ہل نہیں سکتا، اس کے دل میں اگر محبت ہے یہی کافی ہے، اس کے لیے محبت کافی ہے۔ لیکن آپ اور میں تو چل پھر رہے ہیں، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم اس محبت کو ہمارے لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ محبت کافی ہے؟ الا ومن دعا منکم فدعوته مستجابہ۔ اللہ، تم میں سے جو کوئی بھی دعا کرے گا وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی دعائیں قبول ہیں۔ اس کے لیے کتنا کام کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ نہیں، کوئی ادھر جو بہت بڑی سیلری لے رہا ہوگا، 1 ملین 2 ملین روپیہ لے رہا ہوگا، اس کے لیے
30 دن 28 دن کام کرتے ہیں. کس لیے؟ یہ ملین 2 ملین مل رہے ہیں. یہ ایسی طاقت مل رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو یہ پتھر سونا ہو جائے گا. کتنا کرنا چاہیے اس کے؟ امام کی ضمانت ہے. میں متن اس لیے پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے میں کوئی لفاظی کر رہا ہوں. الا ومن دعا منکم، دعا کرنا شرط ہے. جو دعا کرو گے دعوتہ مستجابہ، اس کی دعا قبول ہے. الا ومن سأل منکم حاجہ، اب تو بونس مل رہا ہے. اب جو ملنے جا رہا ہے وہ اس دنیا سے نہیں ہے بھی نہیں ہے، اس دنیا کی ملکوت کی بات ہے. آپ میں سے جو ایک حاجت مانگتا ہے فَلَهُ بِهَا 100 حاجہ، آپ ایک حاجت طلب کرتے ہیں، خدا ایک حاجت نہیں دیتا. اس ایک حاجت مانگنے کی ادا خدا کو اتنی پسند آتی ہے کہ آپ کی 100 حاجتیں پوری کر دیتا.